قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ کوئی اگر تقاضا کرنے والے لوگ آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی, اللہ تعالیٰ اس نے میرا مال کھایا تھا, اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال میں سے اس شخص کو دیتا رہے گا. دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر اسپیسیفائڈ کیا ہے کہ فلاں عمل کا اجر اتنا ہے اور فلاں عمل کے بدلے جنت ہے, فلاں عمل کی اتنی نیکیاں ہیں. بٹ ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے, الا الصوم, سوائے روزے کے. روزہ ایک ایسا عمل ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ خالصتاً میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اسکالرز اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خالصتاً میرے ہی لیے ہے, تو کیا دوسرے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان حدیث قدسی کے اندر کہ روزہ خالصتاً میرے ہی لیے ہے, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت, اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت کی اور اس عظیم عبادت کو شرف بخشا کہ روزہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اسکالرز دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ کوئی اگر تقاضا کرنے والے لوگ آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی, اللہ تعالیٰ اس نے میرا مال کھایا تھا, XYZ کوئی بھی تقاضا ان کا ہو, اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال میں سے اس شخص کو دیتا رہے گا, جو جو تقاضا کرتے رہیں گے ان کو ملتا رہے گا. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ سوائے روزے کے, اللہ تعالیٰ روزے کا اجر کسی اور کو دے گا ہی نہیں, اور صرف اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور اسکالرز ایک اور بات لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ روزہ صرف میرے ہی لیے ہے, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی جو نارمل عبادات ہوتی ہیں, جو انسان اس کے اندر پریکٹس کرتا ہے, لیٹ سپوز نماز کو لیں تو انسان اگر نماز پڑھے تو کوئی اور اس کو دیکھ سکتا ہے. انسان کوئی بھی اگر عبادت کرے, انسان صدقہ دے تو پاسبل ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے. بٹ روزہ ایک ایسا عمل ہے جب تک انسان کسی کو بتا نہیں دیتا کہ سر میرا روزہ ہے, تو کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ روزہ خالصتاً میرے ہی لیے ہے, اس کے اندر کسی اور کی رضا یا اس کے اندر ریاکاری شامل ہو ہی نہیں سکتی. سو فرضی روزے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا. بٹ ہم اگر نفلی روزوں کا اجر دیکھیں تو وہی اتنا بڑا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس فرضی روزے کا اجر کتنا دیں گے. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک نفلی روزہ رکھتا ہے, جو کہ فرضی نہیں ہے, انسان کبھی بھی اپنی خواہش سے کسی دن نفلی روزہ رکھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 70 سال تک جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث سے ہم صرف یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر کتنا ہوگا. ہماری جو لمیٹڈ عقلیں ہیں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, للصائم فرحتان, فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ, کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 اجر رکھے ہیں. ایک جب وہ افطاری کرتا ہے, اور دوسرا اجر جب ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا اور اپنے اس روزے کے اجر کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. جیسا کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں کھانا پینا چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسے کھانے پینے دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دیر کے لیے اپنی ڈیزائرز کو, اپنی وائفس کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے ایسی ازواج, ایسی حوریں دے گا جو کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی اور نہ کبھی انہیں موت آئے گی.